بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جنگ جمل اسلامی تاریخ کی ایک اہم جنگ ہے جو 36 ہجری 656 عیسوی میں لڑی گئی۔ اس جنگ کا نام جمل اونٹ پر رکھا گیا ہے کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں ایک اونٹ پر سوار تھیں۔ یہ جنگ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد خلافت کا مسئلہ پیدا ہوا۔ بہت سے مسلمانوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا، لیکن کچھ لوگوں نے ان کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا اور حضرت عثمان کے قاتلوں سے انتقام کی طلب کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عثمان کی شہادت کے بعد انصاف کا مطالبہ کیا اور قاتلوں کو سزا دینے کی بات کی۔ انہوں نے بصرہ جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو انصاف کی حمایت میں اٹھنے کی ترغیب دیں۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین کا موقف، دونوں صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بیعت کی تھی، لیکن بعد میں وہ حضرت عثمان کے قاتلوں سے انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بصرہ جانے اور وہاں امن و امان برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں فریقوں کے درمیان صلح کی کوششیں کیں لیکن ناکام رہیں۔ دونوں افواج کا سامنا ہوا اور جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ میں دونوں طرف سے زبردست لڑائی ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اونٹ پر سوار تھیں اور ان کے ارد گرد کے لوگ ان کی حفاظت کے لیے لڑتے رہے۔ اسی وجہ سے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر نے فتح حاصل کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو احترام کے ساتھ مدینہ منورہ واپس بھیجا گیا۔ جنگ کے بعد حضرت علی نے بصرہ میں امن و امان بحال کرنے کی کوشش کی اور لوگوں کو معاف کر دیا۔ جنگ کے جو نقصانات ہوئے، جنگ جمل میں کئی عظیم صحابہ نے اپنی جانیں دیں، جن میں حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اجمعین بھی شامل تھے۔ اس جنگ سے اسلامی معاشرت میں بڑی خلیج پیدا ہوئی اور یہ واقعہ خلافت راشدہ کے دور کا ایک اہم اور افسوسناک باب سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو یہاں پر ختم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ دوستوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے سننے والے جہاں رہیں، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔